بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ ومن دعا بدعوته ومن استنى بسنته إلى يوم الدين. الحديث السادس عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمن القوي خير واحب الى الله من المؤمن شيء فلا تقل له اني فعلت كذا وكذا ولكن قل قدر الله وما شاء فعل فان لو تفتح عمل الشيطان رواه مسلم. محترم حضور و دوست، یہ حدیث کہ مومن قوی جو ہے یہ بہتر ہے اور اللہ کو زیادہ محبوب ہے مومن ضعیف کے مقابلے میں، اور خیر دونوں میں ہے. پچھلے ہفتے یہ بیان کیا گیا کہ مومن قوی کون ہے، کس کو آپ مومن قوی کہیں گے. حدیث میں کون سا مومن قوی مراد ہے؟ کیا جس کے پاس فزیکل اسٹرینتھ ہو، جسمانی اعتبار سے مضبوط ہو، ایمان قوی نہیں ہوگا، صرف جسم قوی ہوگا تو اسی قوی جسم سے وہ لوگوں کو ظلم کرے گا، لوگوں کا مال حرام کرے گا، کچھ نہیں کرے گا تو کم از کم تکبر کرے گا کہ اپنے آپ کو لوگوں سے کیا سمجھے گا، مضبوط اور پاؤ سمجھے. تو میں نے پچھلے ہفتے بتایا تھا کہ مومن قوی، چونکہ اللہ کے حبیب کی جو باتیں ہوتی ہے مومن قوی، اب اس میں کسی بھی قسم کی کوئی قید اور ریسٹرکشن نہیں ہے، اس کے اندر کنڈیشن کوئی بھی نہیں ہے اس کے اندر کہ مومن قوی. تو مومن قوی طاقت کے حساب سے ہو سکتا ہے، اخلاق کے حساب سے ہو سکتا ہے، نالج اور علم کے حساب سے ہو سکتا ہے. تو ہر اس چیز میں جو صفات حمیدہ ہے، اچھی کوالٹیز ہے، اگر اس میں مومن قوی ہے تو وہ مومن بہتر ہے. میں نے پچھلے پورے ہفتے پوری مجلس کے اندر اس بات کو بیان کیا کہ قوت میں سب سے زیادہ اعتبار کہ جو مومن جس میں نمایاں ہوتا ہے دوسرے لوگوں سے، وہ یہ ہے کہ مومن جو ہے علم کی قوت رکھتا ہو، نالج کی قوت رکھتا ہو، کہ وہ جو جہاں بھی رہتا ہے وہ اقلیت میں رہتا ہے، تو اگر وہ اکثریت کے مقابلے میں ان کے شولڈر ٹو شولڈر شانہ بہ شانہ کھڑا رہنا چاہتا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ اس کے پاس کم از کم ان سے زیادہ یا ان کے برابر علم ہونا چاہیے. تو حدیث میں مومن قوی کہا گیا ہے کہ مومن قوی، لیکن وہ کون؟ جس کا ایمان مضبوط ہو، جس کا کیا ہو؟ ایمان مضبوط. اور ایمان میں مضبوطی آئے گی علم سے. اللہ تعالیٰ انسان کے پاس جتنی اللہ تعالیٰ کی پہچان ہوگی، جتنی معرفت ہوگی، اس کا ایمان اتنا کیا ہوگا؟ قوی ہوگا، مضبوط ہوگا. اور قیامت کے اندر انسان کو جو نجات ملے گی، جنت ملے گی، وہ ایمان کی وجہ سے ملے گی. جنت کے درجات جو ملیں گے وہ ایمان کی وجہ سے ملیں گے. اعمال جو ہم کچھ کر رہے ہیں، نمازیں پڑھ رہے ہیں، روزے رکھ رہے ہیں، زکوٰۃ دے رہے ہیں، اچھا اعمال جو کچھ بھی کر رہے ہیں، یہ تو ایمان کی مضبوط اور قوی اور ضعیف ہونے کی نشانیاں ہیں. یہ تو صرف علامتیں ہیں، پہچان ہے.
اگر انسان کا ایمان قوی ہوگا تو وہ اعمال کے اندر کیا ہوگا؟ بڑھا ہوا ہوگا. اچھے اعمال وہ دوڑ کے کرے گا. نماز قضا نہیں ہوں گی اس کی، تلاوت میں آگے ہوگا، نوافل میں آگے ہوگا، تہجد اوابین میں آگے ہوگا. یہ اس کی علامات ہے کہ وہ اعمال زیادہ کر رہا ہے، اس کا ایمان قوی. تو نجات اعمال کے اوپر نہیں ہے، ایمان کے اوپر ہے. اس کی مثال حضرت حکیم الاسلام قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ دیا کرتے تھے. فرمایا کرتے تھے کہ انسان جب جوہری کے یہاں جاتا ہے، سونار کے یہاں جاتا ہے، گولڈ شاپ کے اندر جاتا ہے تو گولڈ خریدتا ہے. اگر آپ نے 1000 پاؤنڈ کا سونا خریدا ہے، 1000 پاؤنڈ کا اگر آپ نے سونا خریدا ہے تو سونا خریدنے کے بعد انسان اس کو پرکھتا ہے کہ بھائی یہ کھرا سونا ہے کہ نہیں ہے، پیور گولڈ ہے کہ نہیں ہے. اور اس کی علامت کیا ہے کہ وہ جو سونار جو ہوتا ہے، وہ جو گولڈ شاپ والا ہوتا ہے، اس کے پاس ایک پتھر ہوتا ہے، اس کے اوپر سونے کو گھسا جاتا ہے. سونے کو کیا کیا جاتا ہے؟ گھسا جاتا ہے. اس کے اوپر گھسنے کے بعد اگر اس پتھر کے اوپر برائٹ وائٹ لائنز آ رہی ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ سونا کیا ہے؟ پیور ہے، یہ گولڈ پیور. اگر اس کو گھسنے کے بعد وہ وائٹ اور برائٹ لائن نہیں آ رہی ہے، ایک میلی لائن آ رہی ہے، وائٹ نہیں ہے، برائٹ نہیں ہے، شائن نہیں کر رہی وہ لائن، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ سونا کیا نہیں ہے؟ کھرا اور پیور گولڈ نہیں. تو آپ نے جو پیسے دیے ہیں سونار کو، 1000 پاؤنڈ جو دیے ہیں، وہ 1000 پاؤنڈ کس کے لیے ہیں؟ اس لائن کے دیے ہیں. وہ جو لائن آپ نے بنائی ہے نا، وہ اس کے لیے ہے یا سونے کے لیے؟ پیسے تو آپ نے وہ لائن کے نہیں ہیں. لائن جو ہے وہ تو علامت ہے کس کی کہ یہ سونا پیور ہے کہ پیور. تو ہم جو اعمال کر رہے ہیں نا، حضرت حکیم الاسلام قاری طیب صاحب کا فرمان ہے وہ اعمال جو ہیں وہ یہ لائن ہے، برائٹ لائن ہے، یہ سائن ہے ایمان کی. جنت اس کے اوپر نہیں ملے گی. جنت جو ملے گی وہ ایمان کے اوپر ملے گی، گولڈ کے اوپر ملے گی. اور گولڈ کیا ہے؟ ایمان. وہ جتنا قوی ہوگا جنت اتنی قوی اس کی. اسی لیے تو یہی ہے کہ بھائی جنت جو بدلہ ہے وہ ایمان کا ہے، اعمال کا نہیں ہے. اس لیے انسان جو جنت میں جائے گا وہ ہمیشہ کی جنت ہوگی، پرماننٹ. اگر جنت اس کے اعمال کا ریوارڈ ہوتی، اعمال کا بدلہ ہوتی، تو اعمال تو ہم نے کتنے کیے ہیں؟ 60 سال، 70 ایئرز، 80 ایئرز. تو جنت بھی کتنی ہونی چاہیے بھائی؟ عادت جسٹ تو یہی ہے نا کہ وہ بھی نہیں ہونی چاہیے تھی. 60 سال، 70 سال، 80 سال کی اس کی جنت ہونی چاہیے تھی. یہ پتا چلا کہ جو جنت ملی ہے وہ اعمال کی نہیں ملی ہے، وہ ایمان کی ملی ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ جب مرا ہے تو اس کی نیت یہ تھی کہ اگر میرے پاس 1 کروڑ سال کی عمر ہوتی، اگر میرے پاس ملینوں سال ہوتے زندہ رہنے کے لیے، تو میں اپنے ایمان کو نہیں چھوڑتا. اس کی نیت یہ تھی نا. وہ جب مرا تو اس کا انٹینشن تو یہی تھا کہ میرے پاس اگر ملین سال بھی ہو جائے تب بھی میں اپنے ایمان سے ہٹنے والا نہیں ہوں. تو جنت جو ملی ہے وہ اسی پر ملی ہے، ایمان پر ملی ہے. اعمال پر ملتی تو وہ تو لمیٹڈ ہو جاتا. فضل جاتا. تو بھائی المومن کبھی، کون سا مومن کبھی ہے؟ جس کا ایمان مضبوط ہو. جس کا ایمان کیا ہو؟ ظاہری شکل نہیں کہ دلڈو جو ہے ماشاءاللہ بہت ہٹا کٹا لگ رہا ہے. وہ مطلب ایسا ہوتا ہے کہ جو جسم سے جتنا ہٹا کٹا ہوتا ہے اوپر سے خالی ہوتا ہے. یہ نہیں. ہاں اگر ایمان کی مضبوطی کے ساتھ ظاہری مضبوطی بھی ہے تو ماشاءاللہ نور نہ نور. لیکن آپ نے جو خبیب کو دیکھ لیجیے اور ماشاءاللہ جو اسپوس یہ ماشاءاللہ ان کا ایمان دیکھیے کہ ہزاروں لاکھوں لوگ ان کے فالوورز ہیں، لیکن ماشاءاللہ وہ یعنی ہزاروں کیمرے کی لائٹس ان کے اوپر لگی ہوئی ہے، میڈیا ہے ان کے اوپر، لیکن وہ اپنی سنتیں نہیں چھوڑتے ماشاءاللہ. یعنی اگر وہ حرام کام کی طرف جانا چاہے تو لاکھوں بہت جا سکتے ہیں، وہ بہت کما سکتے ہیں. ان کو اپنا دین اتنا محبوب ہے کہ وہ شراب کے ایڈورٹائز کے جو لوگوز ہوتے ہیں وہ بھی اپنے بدن کے اوپر، اپنے کپڑوں پر نہیں لگاتے. تو اگر ایمان کی قوت کے ساتھ فزیکل اسٹرینتھ بھی ہے تو بہت ہی اچھی بات ہے. ورنہ عام مدن جو فزیکل لک جو ہوتا ہے، جو ظاہری پرسنالٹی جو ہوتی ہے، تو وہ تو انسان کو فتنے میں ڈالتی ہے.
وہ تو انسان کو کہاں ڈال دیے بھائی؟ فتنے میں ڈال دیے. بلکہ انسان جو اشرف المخلوقات بنا ہے, انسان کو اشرف المخلوقات کیوں کہا ہے؟ یہ اللہ نے بہت ساری کریشن بنائی, اللہ نے بہت ساری مخلوق پیدا کی, لیکن انسان کو کہا کہ یہ میری اشرف مخلوق ہے. اس کو تاج پہنایا کہ یہ بیسٹ آف دا کریشن ہے. تو کیوں؟ اس لیے کہ وہ اس کے پاس بہت زیادہ خوبصورتی ہے, اس کا ناک بہت اچھا ہے, اس کی آنکھیں بہت اچھی. اللہ نے ایسی ہزاروں مخلوقات بنائی ہیں کہ جس کا لک آپ دیکھیں تو انسان دیکھتا ہے. ظاہری خوبصورتی بھی انسان کو فتنے میں ڈال دیتی ہے, پریشانی میں ڈال دیتی ہے. یوسف علیہ السلام کتنے خوبصورت, جس کے متعلق قرآن کہہ رہا ہے کہ عورتیں کہہ رہی تھی واللہ ما ھذا بشر. یوسف علیہ السلام کو دیکھا تو یعنی یہ بلیو نہیں کر رہی تھی کہ یہ انسان, ان ھذا الا ملک کریم, یہ تو ایسا لگ رہا ہے کہ یہ تو کوئی فرشتہ ہے. اتنے خوبصورت تھی. لیکن خوبصورتی کیا ہوئی؟ ساری پریشانیاں کہاں سے شروع ہوئی؟ نیند سے شروع ہوئی. بھائیوں نے کہاں ڈال دیا؟ کنویں میں ڈال دیا, کیونکہ ان سے جلس ہوتی کہ اتنا خوبصورت کیوں ہے. پھر معاملہ آگے بڑھا ہے کہ یہ اسی خوبصورتی میں آزمائش میں مبتلا ہوئے, قید میں جانا پڑا ان کو. عزیز مصر کی بیوی عاشق ہو گئی, ان کو جانا, قید و بند کی پابندیاں جھیلنی پڑی, قید میں جانا پڑا ان کو, اسی وجہ سے جانا پڑا. تو بہت سی مرتبہ کیا ہوتا ہے بھائی, انسان ظاہر میں تو کیا ہو جاتا ہے, پریشانی میں مبتلا ہو جاتا ہے, آزمائش میں مبتلا ہو جاتا ہے. ہاں اندر کی چیزیں, ہاں دیکھیے جب وہ معاملہ آیا کہ عزیز مصر تلاش کر رہے کہ وہ خود اپنے آپ کو پریزنٹ کر رہے ہیں کہ بھائی اگر آپ کو یہاں کا کوئی فائنانس منسٹر چاہیے تو انی حفیظ علیم. یہاں پر وہ اپنی ظاہر کی بھائی مجھے بنا دو, مجھے چانسلر بنا دو اس لیے کہ میں بہت خوبصورت ہوں. نہیں, انہوں نے کہا کہ مجھے چانسلر بنا دو اس لیے کہ میرے اندر ٹرو کوالٹی ہے کہ میں امانت دار بھی ہوں, آنیسٹ بھی ہوں, اور میرے پاس علم بھی ہے. تو جو انر کوالٹیز تھی اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کو ریز کیا, اس کو چمکایا, چانسلر بنایا, اور ظاہری جو خوبصورتی تھی اس نے تو مصیبت میں ڈال دی. تو بہت انسان اشرف المخلوقات اس لیے نہیں ہے کہ وہ بہت زیادہ خوبصورت ہے. اللہ نے اس لیے نہیں کہا کہ انسان کو, ہاں یہ کہا ہے کہ فی احسن تقویم, اس کو اچھے سانچے میں ڈالا ہے, لیکن یہ اس کی بیس آف دا کریشن ہونے کی وجہ نہیں ہے کہ وہ بہت زیادہ ہے, بلکہ انسان سے بھی زیادہ کتنی خوبصورت اللہ تعالیٰ نے مخلوقات پیدا کی. اب موٹ کو دیکھ لیجیے, پک اپ کو دیکھ لیجیے, یہ پرندہ ہے لیکن آپ اس کو دیکھیں گے تو انسان کی آنکھیں اس کو دیکھتی رہتی. کتنے کلر اللہ نے اس کے اندر رکھے, کتنے کلر اللہ نے اس کے اندر بھر دیے, کتنے چھوٹے چھوٹے پرندے اللہ نے ایسے پیدا کیے ہیں کہ آپ اس کی خوبصورتی کو دیکھتے تو انسان کی آنکھیں چن جا جاتی ہے, دیکھتا رہتا ہے انسان کہ کیا عجیب اللہ کی ہوتی, کتنی پیاری پیاری چیز ہے. شیر کو دیکھے, شیر کی دیکھیے, اس کے لیپرڈ کی, اس کی جو اسکن کے اوپر جو اللہ نے پیٹرن رکھی ہے کہ ہزاروں کمپنیاں اس پیٹرن کی کاپی کرتی ہے اور اس کو اس سے ہزاروں اور لاکھوں بلین پاؤنڈ کماتی ہے, حالانکہ وہ اوریجنل بھی نہیں ہے, صرف کاپی ہے. لوگ کاپی کے اتنے پیسے پے کر رہے ہیں. تو اب سوچیں کہ اللہ نے اس کو کتنا خوبصورت بنایا ہے کہ اوریجنل بھی نہیں ہے, اس کی کاپی کرنے کے آپ ہزاروں پاؤنڈ پے کرنے کے لیے تیار ہیں. کتنا خوبصورت. اور اگر اوریجنل کسی کو مل جائے تو بادشاہ اس کو کہاں رکھے گا؟ اپنے تخت کے اوپر رکھے گا, اپنی شان سمجھے گا. تو بھائی اگر ظاہر سے کوئی خوبصورت ہوتا تو یہ جانور کیا ہونے چاہیے تھے؟ اشرف المخلوقات تو یہ ہونے چاہیے تھے. یہ اتنے خوبصورت ہے, ظاہر میں کوئی اشرف المخلوقات نہیں. جو انسان کے اندر کی کوالٹی ہوتی ہے نا, وہ صفات جو ہوتی ہے, جو سیرت ہوتی ہے, انسان اس سے کیا بنتا ہے؟ اعلیٰ بنتا ہے. ظاہر میں کچھ نہیں رکھا, ظاہر فتنے میں ڈال دیتا ہے. تو یہاں پہ مومن کبھی یعنی اس کی اندر سے چیز بنی ہوئی ہے, اس کا ایمان مضبوط ہے. ایمان مضبوط کیسے ہوگا؟ مومن کبھی کیسے بنے گا؟ اللہ کی مخلوقات کے اندر غور کریں,
اللہ نے انسان کے بدن میں اتنی نشانیاں رکھی ہیں کہ اگر انسان اللہ کو پہچاننا چاہے تو پہچان. اب قرآن کے اندر دیکھیں, قرآن کا مطالعہ کریں تو اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کو پہچان کرانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کوئی بڑی بڑی دلیلیں نہیں دی کہ یہ دلیل کوئی فلسفی یا کوئی منطقی دلیل دے, کوئی لاجک والی دلیل نہیں. اللہ نے اپنی قدرت کی نشانیاں بیان کی. فَأَخْرَجْنَا بِهِ هُوَ الَّذِي يَنزَلُ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً, اللہ تعالیٰ کہ ہم نے آسمان سے پانی برسایا. الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ طِبَاقًا, آسمانوں کی یہ بنا. أَفَلَا يَنظُرُونَ إِلَى الْإِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ, اللہ نشانیاں بیان کر رہے ہیں. إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِأُولِي الْأَبْصَارِ لِأُولِي الْأَلْبَابِ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ. اللہ نے کوئی بہت زیادہ اس میں دیکھو, اس میں سوچو. انسان اس میں سوچتا ہے تو اللہ کی قدرت کو مان لیتا ہے, ورنہ دلیل سے کوئی مانتا ہے؟ اللہ کو دلیل سے کسی نے نہیں مانا. بھائی ابو جہل کو دلیل دی ہے, اللہ کے نبی نے کنکری کے ذریعے کلمہ پڑھوایا کہ نہیں؟ کیا مانا اس نے؟ نبی نے چاند کے 2 ٹکڑے کیے, مانا اس نے؟ جس کو ماننا ہوتا ہے وہ تو ویسے ہی مان جاتا ہے, جس کو نہیں ماننا اس کو اب 1000 دلیل دے دو وہ نہیں مانتا. بنو امیہ کے ایک خلیفہ گزرے ہیں مہدی, جو امام ابو حنیفہ کے دور میں تھے. امام ابو حنیفہ کے دور میں تھے بنو امیہ. اس کے زمانے میں ایک دہلیہ ہے ایتھس, اور اس نے بڑا شور مچا کے رکھا تھا, لوگوں کو مرتد کر رہا تھا. وہ کہہ رہا ہے کہ بھائی یہ دنیا ہے وہ ایسے ہی ایگزسٹ ہو گئی, یہ اتفاق ہے, چیزیں اپنے آپ سے چل رہی ہیں. کوئی اللہ کوئی نہیں ہے. تو لوگوں کو مرتد کر رہا تھا, ایک فتنہ پھیلا رہا تھا. امام ابو حنیفہ کا دور ہے رحمۃ اللہ علیہ. یہ جو مہدی خلیفہ ہے اس نے اس دہریے کو, ایسس کو اپنے دربار میں بلایا اور اس کی ڈیبیٹ فکس کروائی امام ابو حنیفہ کے ساتھ, کہ امام ابو حنیفہ کے ساتھ ڈیبیٹ کر کہ تو یہ ثابت کر کے دکھا کہ اللہ نام کی کوئی چیز نہیں, اللہ کی کوئی قدرت نہیں, دنیا ویسے ہی چل رہی ہے. کہ اتفاق ڈیبیٹ فکس کی گئی ہے, ایک مناظرہ رکھا گیا ہے. کیوں بھائی؟ تو کہا کہ ایک دہریہ آیا ہے, ایجز آیا ہے جو خدا کو نہیں مانتا ہے. اب بغداد کی طرف جائیں گے تو وہاں ہسٹری آپ دیکھیں گے, جو بنو امیہ کے یہ جو خلفاء جو رہتے تھے وہ دجلہ کے کنارے رہتے تھے. وہاں کی جو ریور ہے دریا دجلہ, آج بھی یہی سمجھا جاتا ہے کہ بھائی جو پوش لوگ ہوتے ہیں وہ دریا کے کنارے رہتے ہیں, ان کے گھروں سے دریا نظر آتا ہے. لیکن آپ پاک جمیرہ میں چلے جائیں, جبے چلے جائیں تو لوگ اس کے ہزاروں پاؤنڈ پے کرتے ہیں صرف پانی کو دیکھنے کے لیے. لیکن الحمدللہ یوٹی میں فری رہتے ہیں, جب دیکھو باہر بارش ہو رہی ہے. لیکن وداؤٹ رین تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے بھائی. لوگ اس کی ہزاروں پاؤنڈ پے کر رہے ہیں پانی دیکھنے کے لیے, تو ہم کو تو فری میں مل رہا ہے. تو دریا ہے دجلہ, امام ابو حنیفہ اس طرف رہتے تھے. بادشاہ کا گھر امیہ جو رہتے تھے وہ دریا کی اس طرف رہتے تھے. تو رات کے اندر ان کا مناظرہ طے ہوا ہے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو وقت دیا گیا کہ آپ تشریف لائیں اس وقت کے اوپر. اب ساری محفل سجی ہوئی ہیں, سارے جو ارکان ہیں, جو اس کے جو درباری ہیں بادشاہ کے, اس کے جو شرکاء ہیں وہ سارے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا انتظار ہو رہا ہے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا انتظار ہو رہا ہے. اب جو وقت دیا گیا تھا 8 بج گئے, 1 گھنٹہ ہو گیا, امام صاحب نہیں آئے. 9 بج گئے, امام صاحب تشریف نہیں لائے. 10 بج گئے, 3 گھنٹے 4 گھنٹے ہو گئے, امام صاحب کا کہیں اتا پتہ نہیں. اب یہ جو دہریہ تھا بھاگ رہا ہے, خوش ہو رہا ہے کہ امام صاحب ڈر گئے. یہ تمہارے امام جو ہے وہ مجھ سے مناظرہ کرنے سے ڈر رہے ہیں, اسی وجہ سے وہ آ نہیں رہے, ورنہ تو اتنی دیر میں تو آ جاتے. 3 ہو گئے, 4 گھنٹے, 4 گھنٹے ہو گئے, رات 12 بج چکے ہیں, اور امام صاحب نہ ڈرا, کوئی اتا پتہ نہیں ہے. اور یہ اپنے آپ کی
یہ کر رہا تھا. اب جب تقریباً آدھی رات گزر گئی امام ولیمہ تشریف لائے. اب ان کے اکرام میں سارے درباری کھڑے ہو گئے. یہ اس زمانے کے علماء کا وقار تھا, ان کا مقام تھا. میں نے سنا ہے ہمارے یہاں وہ دیندار فیملی ہے, اس سے ان کے یہاں حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ اکثر ان کے یہاں تشریف لاتے ہیں. تو ان سے میں نے سنا تھا کہ حضرت امام حضرت حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ جب پارلیمنٹ کے اندر جاتے تھے تو یہ سارے لوگ ادباً کھڑے ہوتے تھے, خصوصاً مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ. مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ وہ کبھی نہ کسی پرائم منسٹر کے لیے کھڑے ہوتے تھے, نہ کسی منتری کے لیے اور کسی پی ایم کے لیے کھڑے ہوتے, کسی کے لیے نہیں کھڑے ہوتے تھے. ان کے متعلق لکھا ہے کہ سنا کہ عجیب بات تھی کہ وہ 2 چیئر پر بیٹھتے تھے, ایک چیئر پر خود بیٹھتے تھے, ایک چیئر پر ان کی ٹوپی رکھتے تھے. مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ. ابوالکلام آزاد کی اگر ہم بات کی جائے تو یہ تو عجیب اللہ, ان کے لیے ایک مستقل سیشن چاہیے ان کی بات کرنے کے لیے. عجیب اللہ نے, ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ صرف سیاسی آدمی تھے, وہ سیاسی بھی تھے لیکن وہ علمی آدمی بھی تھے. سورہ فاتحہ کی تفسیر لکھی ہے, سورہ کہف کی لکھی ہے, ان کی آپ میرے پاس ان کی کچھ کتابیں ہیں, غبار خاطر ہے, اور ان کا جو اردو ہے لکھتا ہے تو بندہ حیران رہ جاتا ہے کہ یہ کیا لکھ رہے ہیں. اللہ نے ان کو قلم سے نوازا. اردو ان کی بہت ہی اعلیٰ ہے, اردو کیا عربی, بلکہ یہاں تک میں نے سنا ہے کہ جب وہ پارلیمنٹ میں بولتے تھے, بولنے کے لیے کھڑے ہوتے تھے تو ان کو بھی ڈکشنریاں کھولنی پڑتی تھی, ایسی انگلش بولتے تھے. اس زمانے میں ان کا عربی کے اندر ایک رسالہ نکلتا تھا, عربی کے اندر. اس طرح ہمارے مہینے کے جو منتھلی یہ نکلتے, ایسے امام مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ کا منتھلی یہ رسالہ نکلتا تھا, عربی کے اندر نکلتا. میں نے دیکھا ہے اس کی کاپیز, ان کی اردو کتاب اللہ نے بڑا نوازا تھا. اردو لکھتے تھے تو انسان حیران رہ جاتا ہے کہ کیا لکھ رہے ہیں. اللہ نے ان کا انداز دیا تھا لکھنے کا. اسی لیے جب کبھی وہ مالدہ کی جیل میں وغیرہ میں حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ جاتے تھے تو یہ یعنی یہ عالم بھی تھے لیکن ایک بڑے باذوق آدمی تھے, باذوق آدمی تھے. جہاں کہیں ان کو پریزن کے اندر ڈالا گیا ہے تو وہ ہمیشہ اپنے اسٹو ساتھ میں لے جاتے, جس کو یہ انگیٹھی, انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا ہے انگیٹھی, جس کو کول ڈال کر جلایا جاتا ہے. ٹھیک ہے, یہ صبح میں چائے وغیرہ بناتے تھے سب کے لیے, پان کا شوق رکھتے تھے. یہ خالص چائے پیتے تھے وائٹ جاسمین, وائٹ جاسمین اس زمانے میں. اب دیکھیں, اور یہ برٹشر انگریز لوگ ان کے لیے باقاعدہ چائنا سے یہ چائے منگواتے تھے مولانا ابوالکلام آزاد کے لیے, وائٹ جاسمین. آدمی ملتی ہے لیکن پتہ نہیں وہ کون سی اوتھینٹک ہے نہیں, لیکن ان کی کتابوں میں اس کا تذکرہ ملتا ہے وائٹ جاسمین. خیر بات اسے چلی جائے گی. تو مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ کسی کے لیے کھڑے نہیں ہوتے تھے, صرف حضرت والا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ جب پارلیمنٹ میں تشریف لاتے تھے وہ کھڑے ہوتے. تو اس زمانے کے علماء کا مقام نہیں. امام ابو حنیفہ تشریف لائے, سارے لوگ کھڑے ہو گئے. جب بیٹھ گئے تو پہلا ہی سوال جو یہ پوچھا گیا جو امیر کی طرف سے یا مہدی کی طرف سے کہ آج بہت دیری ہو گئی, کہ مجمع آپ کا تقریباً 4 گھنٹے سے انتظار کر رہا ہے, 5 گھنٹے کا. تو کہا کہ میرے ساتھ واقعہ ہی ایسا پیش آیا ہے, میرے ساتھ واقعہ ہی ایسا پیش آیا کہ ابھی تک میری عقل اس کو سمجھ نہیں پا رہی, میرا دماغ اسی میں چل رہا ہے کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے. اب سارے لوگ متوجہ ہوئے, پورا دربار, پورے شرکا متوجہ ہوئے. ایسا تو کیا واقعہ پیش آیا, بات ہی ایسی پیش آئی. کہا کہ جب میں گھر سے آنے کے لیے نکلا ہوں اپنے وقت کے اوپر تو رات کا وقت ہے, دریائے دجلہ کے اوپر پہنچا ہوں, ریور کے اوپر پہنچا ہوں جہاں مجھے کراس کر کے آپ کے گھر آنا تھا, آپ کے دربار میں آنا تھا. تو رات میں جب میں نکلا ہوں تو وہاں تو کوئی کشتی ہی نہیں ہے, وہاں تو نہ کوئی کشتی ہے نہ کوئی کشتی والا ہے. اب میں آؤں تو کیسے آؤں؟ سمجھنا چاہیے کہ میں وہاں اس سوچ میں کھڑا تھا کہ میں کیسے جاؤں. تو میں اچانک دیکھتا ہوں کہ دریائے دجلہ سے سمندر کے اندر سے لکڑیاں نکلنی شروع ہوئی, لکڑیاں نکلنی شروع ہوئی. اب وہ لکڑیاں نکل رہی اور نکل کے آپس میں اس کے تختے بننا شروع ہو گئے.
تختے بننا شروع ہو گئے. تختے بن گئے. میں پھر دیکھ رہا ہوں کہ اس کے اندر سے نیلز اور کیلیں نکل رہی ہیں اور وہ خود بخود اس کے اندر گھس رہی ہیں. پھر میں نے دیکھا کہ وہ تختہ بن کے تیار ہو گیا, پانی اندر گھس رہا تھا, اس کے اندر سے گلو نکلا, اس گلو نے اس کو سیل کیا, ایک کشتی تیار ہوئی. وہ کشتی کنارے کے اوپر آئی اور وہ گویا کہ مجھے اشارہ کر رہی ہے کہ میرے اندر بیٹھ جاؤ. میں اس کے اندر بیٹھا ہوں اور اس کو لے کر یہاں پر آیا, اس لیے مجھے آنے میں دیا. اب وہ دہلیہ کہتا ہے کہ میں نے تو تمہارے بڑے چرچے سن کے رکھے تھے کہ تم امام ہو, لوگ تمہیں امام بلاتے ہیں, لوگ تم کو فالو کرتے ہیں, لوگ تمہاری اتباع کرتے ہیں, اور تم ایسے بچپنے اور بچے جیسی باتیں کر رہے ہو کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ سمندر کے اندر سے لکڑیاں نکلے, خود بخود جڑ جائے, اور اس کے اندر سے پھر کیلیں بھی نکلے اور اس کو لگنا شروع ہو جائے, پھر گلو بھی نکلے اور اس کو سیل بھی کر دے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عقل کے اندھے کہ جب ایک بوٹ جو ہے, ایک چھوٹی سی کشتی ہے, وہ خود بخود نہیں بن سکتی ہے, تو اتنی بڑی دنیا کیا ویسے ہی بن جائے گی؟ کیا اتنا بڑا ورلڈ ویسے ہی بن جائے گا؟ فبہت الذی کفر. کوئی جواب نہیں. ابھی تو ڈبیٹ شروع بھی نہیں ہوئی, ابھی تو مناظرہ شروع بھی نہیں ہوا, اور اس نے چپکی ساتھ لی. اب کیا بولے گا بھائی؟ اتنا سا چھوٹا سا بلب ہے جو ہمارے گھر کو روشن کر رہا ہے, وہ ویسے ہی وجود میں آتا ہے بنایا. تو اتنا بڑا سورج جو ساری دنیا کو روشن کر رہا ہے, تو وہ ایسے ہی بن جائے گا, کچھ نہیں اس کے پاس. تو بھائی اللہ نے انسان کے بدن کے اندر اتنی نشانیاں رکھی ہے کہ اگر انسان اللہ کو ماننا چاہے تو مان سکتا ہے. اس کے لیے کسی کو راکٹ سائنس کی ضرورت نہیں ہے, کوئی ایسی دلائل کی ضرورت نہیں ہے. لیکن جس کو نہ ماننا ہو, امام شافعی سے پوچھا گیا ہے کہ آپ نے اللہ کو کیسے پہچانا؟ امام شافعی سے پوچھا گیا کہ آپ نے اللہ کو کیسے جانا؟ تو کہا کہ شہتوت کے پتے سے. شہتوت کس کو کہتے ہیں؟ مالبری جس کو کہتے ہیں, جس کو ہمارے گجراتی میں جامن کہتے ہیں. اردو میں جامن, مالبری جس کو کہتے ہیں, اس کا پتا. امام شافعی فرماتے ہیں کہ یہ وہ پتا ہے کہ وہ بکری کھاتی ہے تو اس کے پیٹ سے مینگنی نکلتی ہے. یہی پتا اگر ریشم کا کیڑا کھاتا ہے تو وہ ریشم بناتا ہے. یہی پتا اگر ہرن کھاتا ہے تو اس کے پیٹ سے مشک نکلتا ہے. تو پتا تو ایک ہی ہے, لیکن 3 الگ الگ پیٹ میں جا رہا ہے اور 3 الگ الگ چیزیں نکل رہی ہیں. تو اس کی کاریگری کرنے والا کون ہے؟ تو میں نے جانا ہے کہ اللہ کی ذات ہے. اگر انسان اللہ کی طرف پہنچنا چاہے تو ایک پتا اس کے لیے کہا. امام احمد سے پوچھا گیا رحمۃ اللہ علیہ کہ آپ نے اللہ کو کیسے جانا؟ تو کہا کہ ایک مرتبہ میں نے ایک محل دیکھا, چاندی کا محل. یہ محل ایسا تھا کہ اس کے اندر کوئی دروازہ نہیں, کوئی ونڈو نہیں, بالکل ایئر ٹائٹ, ہوا بھی نہیں جا سکتی اس کے اندر. پھر اس محل کے اندر ایک سونے کا اور محل ہے اور پیلس ہے, وہ بھی بالکل ایئر ٹائٹ ہے, کوئی چیز اندر جا نہیں سکتی, کوئی چیز باہر نہیں آ سکتی. پھر میں دیکھتا ہوں کہ اچانک وہ محل ٹوٹتا ہے اور ٹوٹنے کے بعد اندر سے ایک جاندار نکلتا ہے, ایک جاندار نکلتا ہے, اور وہ جاندار بالکل اس طرح ایکٹ اور بہیو کرنا شروع کر دیتا ہے کہ جس طرح اس کے ماں باپ کر رہے ہیں. ایک سدایا یا جس کو سکھایا گیا اس طرح ایکٹ کرنا شروع کر دیتا ہے. تو کسی نے پوچھا کہ بھائی ہم نے تو کبھی ایسا محل نہیں دیکھا ہے. کون سا محل؟ کہا کہ ہاں ایسا محل ہے, سب کے گھر میں ہے, سب کے پاس ہے. کہا کہ وہ کیا ہے؟ تو کہا کہ انڈا, مرغی کا انڈا. مرغی کا کہ مرغی کے انڈے کو آپ دیکھیں بالکل سیل ہے, کوئی چیز نہ جا سکتی ہے, نہ باہر آ سکتی ہے, نہ کوئی جا سکتی ہے. 19-20 دن تک مرغی اس کے اوپر بیٹھتی ہے, اس کو پھوڑ کر جو اس کے اندر سے بچے نکلتے ہیں, 2 سیل پھوڑ کر بچے نکلتے ہیں.
ہم ان بچوں کو دیکھیں، وہ جس طرح اس کی ماں دانا چگ رہی ہے، دانا کھا رہی ہے، اس کا بچہ بھی کھا رہا ہے. اس کو کس نے سکھایا ہے کہ مجھے اس طرح سے کھانا ہے؟ کوئی ذات ہے نا کہ جو ہماری طاقت سے باہر اس کے اندر جا کر اس کو سکھا رہی ہے، جہاں انسان کو پتا بھی نہیں کہ کیا ہو رہا ہے، کہ وہ زندہ بھی ہے کہ نہیں. وہاں تو کہا کہ میں نے جانا کیا اللہ کی ذات ہے. کس کی ذات ہے؟ تو بھائی اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں انسان غور کرے تو اس کا ایمان مضبوط ہوگا. انسان عمارت کو دیکھ کر انسان جب عمارت کو دیکھتا ہے، بلڈنگ سٹرکچر کو دیکھتا ہے، تو اس کو پتا چلتا ہے کہ بھائی وہ اچھا بلڈر ہے. تو اتنی بڑی کائنات کو دیکھ کر کیا ہمیں یہ تعجب نہیں ہوتا ہے کہ اللہ کی قدرت ہے؟ اللہ نے قرآن میں قدرت کی نشانیاں بیان کی ہے، کوئی بڑے بڑے دلائل نہیں دیے کہ میری قدرت میں غور کرو. بس انسان جتنا اللہ کی قدرت میں غور کرے گا، سوچے گا، اس کی طاقت کو سوچے گا، اس کا ایمان کیا ہوگا بھائی؟ مضبوط ہوگا. اور فرمایا کہ مومن قوی جو ہے بہتر ہے اور محبوب بھی ہے اللہ تعالیٰ نے، کیونکہ اس کا ایمان مضبوط ہوگا تو وہ عمل زیادہ کرے گا، اللہ کی پہچان، اس کی معرفت اللہ کی اس کے پاس زیادہ ہوگی تو محبوب بھی ہوگا. فرمایا کہ من المؤمن الضعیف، کہ وہ مومن جو ایمان میں کمزور. لیکن آگے فرمایا کہ وفی کل خیر، لیکن یہ مت سمجھنا کہ بھائی مومن ضعیف جو ہے وہ کسی کام کا نہیں، ایسا نہیں. ہاں فرمایا کہ وفی کل خیر، اچھائی اس کے اندر بھی، دونوں میں اچھائی ہے. دونوں میں کیا ہے؟ اچھائی. یہ بلاغت ہے. یہ کیا ہے؟ بلاغت ہے کہ پہلے جنرل چیز کو بیان کیا جس سے ایک بات سمجھ میں آ رہی تھی، پھر اس کو اسپیسیفائی کر دیا گیا کہ نہیں یہ بات ہے. جیسے کہ قرآن کے اندر ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے کہ لا يستوي منكم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئک الذین اعظم درجة من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا. پھر آگے کہا جا رہا ہے کہ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى. قرآن کہتا ہے کہ بھائی جن لوگوں نے فتح مکہ سے پہلے اللہ کے راستے میں قتال کیا، جہاد کیا، لڑائی کی، اور جن لوگوں نے فتح مکہ سے پہلے اللہ کے راستے میں مال خرچ کیا وہ لوگ، اور جن لوگوں نے فتح مکہ کے بعد اللہ کے راستے میں مال خرچ کیا اور لڑائی کی ہے، وہ دونوں برابر ثواب میں نہیں ہو سکتے. کیونکہ فتح مکہ کے بعد اسلام غالب آ گیا تو مسلمانوں کی میجورٹی ہو گئی، مسلمانوں کی حکومت بن گئی، اور اس سے پہلے جو تھا وہ اصل تھا. لیکن پھر آگے کہا گیا کہ اس کا مطلب یہ نہیں کہ دوسرے والوں کا کوئی درجہ نہیں. وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، کام دونوں کا اچھا ہے، ثواب دونوں کو ملے گا. تو یہاں پر بھی ہے کہ مومن قوی یقیناً وہ ٹاپ ہے، مومن ضعیف، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس کا کوئی حیثیت نہیں. وَكُلًّا وَفِي كُلِّ خَيْرٍ، کہ دونوں کے اندر اچھائی دونوں کے اندر. کس طرح سے بھائی اگر مومن ضعیف بھی ہے لیکن وہ مشرک اور کافر سے، تو مشرک کے لیے تو کوئی ٹھکانہ ہی نہیں ہے، اس کا تو پرماننٹ، وہ تو ہمیشہ رہے گا. اور ضعیف ایمان والا اگرچہ وہ اول وہلے میں جنت میں نہ بھی جائے، اپنی سزا کے لیے جہنم میں بھی جائے، لیکن اس کا اینڈ ڈیسٹینیشن کیا ہے؟ جنت. تو مشرک اور کافر کے مقابلے میں کیا ہے؟ بہتر. پھر آگے فرمایا کہ جب حدیث ختم کر دیتے ہیں کہ 2 ہفتے ہو جائیں گے، احرص علی ما ينفعک، ایسی چیزوں کی حرص کر جو تجھے فائدہ دے، جس میں تجھے کیا ہو؟ فائدہ. اب فائدہ ہو سکتا ہے دنیاوی بھی ہو سکتا ہے، دین کا بھی ہو سکتا ہے. تو اگر دین اور دنیا کا فائدہ جمع ہو جائے تو کہا کہ دین کے فائدے کو مقدم رکھ، دین کے فائدے کو کیا رکھ؟ مقدم. کیونکہ اگر دین ہوگا تو انسان دین کے ساتھ دنیا ملے گی تو وہ دنیا کو صحیح طریقے استعمال کرے گا، وہ دنیا اس کو آخرت کی طرف لے جائے گی. لیکن اگر اس کو دنیا ملی ہے فساد دین کے ساتھ، اس کا دین صحیح نہیں، اس کو دنیا مل گئی ہے، تو پھر وہ کیا کرے گا بھائی؟ فرعون اور قارون کی طرح کیا کرے گا؟ اپنی دولت کو غلط استعمال کرے گا اور لوگوں کو اپریس کرے گا. تو ایسی چیز کی طرف حرص کر جو تجھے فائدہ دینے والی، دین کا فائدہ. پھر فرمایا کہ جس میں تیرا فائدہ زیادہ ہو ایسی چیز کی حرص کر. مثلا ایک جگہ پر 2 فائدے جمع ہو گئے، ایک جگہ کے اوپر 2 فائدے جمع ہو رہے ہیں، تو کہا کہ اس فائدے کی طرف جا جس میں تیرا دین کا فائدہ زیادہ ہے، جس میں ثواب تجھے زیادہ ملتا ہے. مثلا کہ تیرے پاس 2 آدمی قرض لینے کے لیے آئے، آپ ویلتھی ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو مال دیا ہے، اب 2 آدمی تمہارے پاس ہیلپ مانگنے کے لیے آئے، ایک تمہارا بھائی ہے، ایک تمہارا چچا ہے.
ایک تمہارا بھائی ہے اور ایک تمہارا چچا ہے، تو فائدہ دونوں میں ہے، آپ کو ہیلپ دونوں کی کرنی ہے، لیکن آپ اس حال میں نہیں ہے کہ آپ دونوں کی ہیلپ کر سکیں، اس حال میں آپ پوزیشن میں نہیں کہ دونوں کی ہیلپ کر سکیں، تو فرمایا کہ تیرے بھائی کی ہیلپ کر. کیوں؟ کیونکہ اس میں ثواب زیادہ ہے، امیڈیٹ فیملی ہے، اس کی مدد. تو دو فائدے جمع ہو جائے اس میں دیکھ کہ جس میں فائدہ بڑھا ہوا کس کا ہے، ثواب اس میں زیادہ ہے. مثلا آپ ایسی جگہ کے اوپر رہتے ہیں کہ جہاں دو مسجدیں جمع ہو رہی ہیں، دو مسجد جمع ہو رہی ہیں، تو مسجد میں جماعت کا ثواب تو ہے، دونوں جگہ ملے گا، لیکن اب آپ کو جانا ہے کون سی مسجد میں جائیں گے آپ، حالانکہ دونوں سیم ڈسٹینس کے اوپر ہے. تو فرمایا کہ جس مسجد میں جماعت زیادہ ہوتی ہے، جس مسجد میں جماعت زیادہ ہوتی ہو وہاں جا. کیوں؟ کیونکہ اس میں کثرت جماعت کی وجہ سے ثواب زیادہ ملے گا. اسی لیے تقصیر جماعت کا مستقل فائدہ ہے. نماز کے جو اوقات ہیں اوقات مستحبہ، جیسے کہ عشاء کی نماز کے متعلق کہا گیا ہے کہ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہ بھائی عشاء کو ونٹر میں، ٹھنڈیوں میں تاخیر سے پڑھا جائے، لیٹ پڑھا جائے. لیکن فقہاء نے لکھا ہے کہ اگر لیٹ پڑھنے میں تقلیل جماعت ہوتی ہو، لوگ مسجد میں کم آتے ہو، تو نماز جلدی پڑھی جائے گی، اس میں ثواب زیادہ ہے. نماز کو لیٹ پڑھنے میں اگر لوگ کم آتے ہو، لوگ خود یہ چاہتے ہو کہ ہمیں نماز جلدی پڑھنا ہے، تقلیل جماعت ہو رہی ہو، تو اب شروع وقت میں جلدی پڑھنا، اس میں ثواب کیا ہوگا؟ زیادہ ہوگا. تو فرمایا کہ احرص علی ما ينفعک، ایسی چیز کی طرف لپک جس میں تیرا فائدہ زیادہ ہو. استعین باللہ ولا تعجز، اللہ سے نہیں، اللہ سے مدد طلب کر اور عاجز نہ ہو. چلے گا انشاءاللہ ابھی وقت زیادہ ہو جائے گا، اس کو پورا کرنا اللہ تعالیٰ کئی بات اور مجھے بھی عمل کرنے کی توفیق. دوسرے پڑھیے